ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز آپ کے ساتھ. آج کا ڈسکشن جو چل رہا ہے ڈینٹل امپلانٹس کے اوپر. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر ثانیہ, ہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے بیکاز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہماری آڈینس یہ دیکھے, یہ سمجھے دیٹ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, خراب ہو سکتی ہیں ڈینٹسٹری میں خاص کر کے. سو آئی وانٹ ٹو آسک ڈاکٹر امین, کیونکہ ان کی اتنی ایکسپیرئنس ہے, کہ کوئی مجھے بتائیں یا تو کسی آپ کے ساتھ اگر کبھی کچھ ہوا, کچھ انسان سب سے غلطی ہو سکتی ہے, یا آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا کیس آیا where you think it could have been avoided, procedures ٹھیک نہیں ہوئے, precautions صحیح نہیں دیے گئے, وہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. ڈاکٹر ثانیہ, پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں, لیکن جیسے فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں. آج ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کا پچھلے ہفتے دانت ایکسٹریکٹ ہوا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی امپلانٹ کر دیں. اب میرے لیے تو آسان تھا کہ جی کھولیں, امپلانٹ ڈال دیں اور پیسے لے لیں, لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں جی آپ کو کم از کم 1.5-2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, دین وی ڈو. سو آئی تھنک ہمارے آج کل ڈاکٹرز میں یہ ہے کہ جی فٹافٹ کام کر دو اور بس پیسے لے لو. نہیں, امپلانٹ ڈینٹسٹری اس طرح نہیں ہے. وی ہیو ٹو ویٹ کرنا چاہیے, صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر احمد کا ہم نے آج امپلانٹ کیا, ان کا دانت کب نکلا ہے؟ کوئی سال پہلے یا 1.5 سال پہلے نکلا تھا, 2 سال پہلے نکلا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک دوسری بات یہ کہ ہم لوگ, ہماری ٹریننگ نہیں ہے. بٹ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 2 سال ٹھہرنا چاہیے. نہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ تھوڑا ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانت اسی وقت نکال پر امپلانٹ کر لیں اگر ہڈی وغیرہ ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہماری ٹریننگ اتنی کم ہے, بہت کمزور ٹریننگ ہے بیسکلی, بیسک ڈینٹسٹری میں بھی اور امپلانٹ ڈینٹسٹری میں تو بہت کم. میرے خیال سے جسٹ گوئنگ بیک ٹو دیٹ سیم پوائنٹ, یہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کافی میں دیکھتا ہوں یہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے, جیسے ہم نے کہا میں اس کا دانت نکال کے پیسے لے کے امپلانٹ لے کے جا سکتا ہوں, لیکن صحیح ٹریننگ یہ ہے کہ ویٹ کے ٹائمنگ کیا صحیح ہونی چاہیے. لوگ یہ نہیں دیکھتے. ایسے کاسمیٹک سرجری میں یہ ہم بہت دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں, کسی کے پاس کو بوٹاکس چاہیے, بوٹاکس لگا دیتے ہیں, پر بوٹاکس کی ضرورت نہیں ہو تو ان کو نہیں کہنا ضروری ہے. لیکن یہ وہ ہو گیا کہ بھئی اگر میں ان کو نہیں کہوں گا یہ کہیں اور جا کے لگوا لیں گے. بالکل. تو میری ٹریننگ کہتی ہے تو جانے دیں پھر, کیونکہ صحیح چیز کرنا بہت ضروری ہے. یہ ڈاکٹر امین کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے ایک لفظ بولا تھا ان کو, آئی ہیو ڈن مائی ڈیو ڈیلیجنس, جو مجھے ایسے سمجھ آیا, یو ہیڈ ڈن یور ہوم ورک ٹو فائنڈ دا رائٹ ڈینٹسٹ. آئی تھنک یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, بہت اہم چیز. بٹ واٹ کین گو رانگ, آئی وانٹ کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جب ایک ڈینٹل امپلانٹ آپ نے جیسے ویڈیو میں دکھایا کہ اٹس اے ویری سمپل پروسیجر, اگر اٹس ڈن, بٹ اٹ ازنٹ, اٹس اے سرجیکل پروسیجر. اٹس اے سرجیکل پروسیجر. ہر سرجیکل پروسیجر کے اپنے اپنے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, رسک ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نیچے ہم نے امپلانٹ, ہم نے ڈاکٹر احمد کا اوپر امپلانٹ کیا تھا, اوپر ان کا سائنس ہے, اوپر ناک ہے, اس کے اندر ہم غلطی سے ڈرل جا سکتے ہیں, تو سائنس کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. نیچے اگر ہم امپلانٹ کریں تو نرو آتی ہے, ٹھیک ہے نہیں, جو آپ کے سارے سپلائی کر رہے ہیں, اگر کیئرفل نہیں ہے تو نرو کو ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں, اور یہ ہوا ہے بہت زیادہ. لوگ صحیح طرح نہیں کرتے, اگر صحیح طرح دے ٹرائی اینڈ ڈو کوئک. آج بھی ہم نے ان کا فلیپ وغیرہ نہیں ریز کرتے. ہم نے امپلانٹس دیکھے ہیں جو کہ ہڈی میں ہے ہی نہیں, وہ ہڈی سے باہر کیے ہوئے انہوں نے امپلانٹ. پیشنٹ پین میں آ رہے 2 مہینوں سے پین میں ہے, ٹھیک ہے, یہ سرجیکل کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں بعد میں. لیکن اگر صحیح طرح سے کیا جائے, ٹریننگ صحیح ہو. آنسر ٹو یور کویشچن کہ اگر آپ ایک ڈینٹسٹ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے ٹریننگ کرنے ہے, کسی کے پاس جائیں, تھوڑا ٹائم لگائیں, and see with somebody who is experienced enough تاکہ آپ کو ٹرین کریں اور سوال پوچھیں, ہر ایک اور ایز اے پیشنٹ آپ سوال پوچھیں. کسی پروسیجر کا رسک ہوتا ہے, کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ضرور کریں تاکہ رسک کم کر سکیں. اینڈ اس لیے اینڈ ان ڈینٹسٹری میں سمجھتی ہوں کہ فیئر از اے گڈ تھنگ, بیکاز ڈینٹسٹری میں انفیکشن, کراس انفیکشن بہت ہو سکتا ہے. سو اٹس اے گڈ تھنگ کہ ایک انسان فیئر تھوڑا کرے, بیکاز دین دے ول آسک مور کوسچن. آپ کے کالر نے, سوری فار کٹنگ, آپ کے کالر نے یہ کیا تھا کہ جی میں پانی سے لے کر میں اٹھ کر چلا گیا. آپ پلیز, آپ کے تھرو یور ٹیلی ویژن چینل ایوری تھنگ, آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا, پلیز آسک یور ڈینٹسٹ, بات ان سے پوچھیں, گھبرائیں مت. بہت ڈینٹسٹ ہیں دنیا میں, اگر کوئی آپ کو صحیح طرح
کنونس نہیں کر سکتا, اگر صحیح جواب نہیں دیتا, آپ چلے جائیں, گو ٹو somebody else, but be don't be afraid. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تو نیگیٹو باتیں کی ہیں, لیکن میرا ایکسپیرینس آج بالکل اٹ واز امیزنگ. اچھا تھا وہ یہ میں اس کی ایمفسس یہ, اس کی ٹیچنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر صحیح کیا جائے تو یہ یوزفل ہے, اس میں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک ڈرنا چاہیے سرجری سے, لیکن to a point of educating yourself. اور ڈاکٹر احمد بجلی بھی گئی تھی. ہاں بجلی بھی گئی تھی, وہ تو خیر نہیں جاتی تو میں سوچتا میں پاکستان میں نہیں بیٹھا. بالکل بجلی بھی گئی تھی. خیر آئی تھنک یہ بجلی جانا تو ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آگے شروع کر دیں تو کالرز جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے. تو ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, پھر واپس آئیں گے, ویل ڈسکس مور ود آل دیز ایکسپرٹس. کہیں جائے گا نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز آپ کے ساتھ.